بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 804 کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ آج 28 اگست بروز جمعرات 2025 میرا اور آپ کا یہ پہلا کنیکشن، پہلا رابطہ۔ سب سے پہلے ٹاپ خبریں ہیں جو وہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ریونڈ میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور اس میں ایک جو خبر نکل کر آئی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب اب اس سسٹم کو، اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو آگے چل کر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوسری خبر کہ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ سیلاب کا رخ اب سندھ کی جانب بھی جا رہا ہے۔ مشرقی پنجاب سے جنوبی پنجاب میں تباہی پھرتا ہوا بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، لوگوں کی جمع پونجی ضائع ہو گئی ہے، جانور ضائع ہو گئے ہیں، کھیت تباہ ہو گئے ہیں۔ آگے چل کر اس حوالے سے مزید خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ ایک دو بھونڈی جو تجاویز ہیں اس سسٹم کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کہ وہ کیا چول مار رہے ہیں، یہ بھی آگے چل کر آپ کو پوری خبر بتاؤں گا میں۔ اور عمران خان راوی، دریا راوی لاہور میں جو اس وقت دریا راوی بکھرا ہوا ہے وہ لاہور کو ڈبو رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو آگے چل کر میں کوشش کروں گا کہ عمران خان کا شارٹ دکھا سکوں۔ سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں مری میں ہیں۔ مری میں وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ مری پہنچی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان وہ بھی مری، اور اہم ترین لوگ بھی وہاں مری، وہاں ڈسکس ہوئی، بڑے پیمانے پر ڈسکس ہوئی کہ اب کیا کیا جائے ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ تو اب جو خبر مین نکل کر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اس سسٹم کو، اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ وہ جو ان کا بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اب وہ ختم شد دکھائی دیتا ہے، ووٹ کو عزت دو والا جو بیانیہ ہے ان کا پھر سے جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔ مزید آگے ایک دو دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو جائے، لیکن وقتی طور پر جو خبر مل رہی ہے، جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اس نظام کو ایسے ہی چلایا جائے، جبکہ یہ بوسیدہ نظام آپ جانتے ہیں کہ جس میں مہنگائی، بے روزگاری ہجان سی کیفیت ہے، تو اس میں اس سسٹم کو اس طرح چلنا کیسے ٹھیک لگتا ہے، یہ بڑے سوالات ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سیلاب نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ پاکستان ڈوب گیا ہے، یوں کہوں کہ پاکستان ڈوب گیا ہے ہماری لاپرواہی، ہماری کمی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے۔ کیونکہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے بہر جائیدادیں بنائی۔ افسوس ہے کوئی دن کو لوٹتا رہا اور کوئی رات کو لوٹا ہے، میرے وطن کو لوٹتا رہا۔ تو اب جو صورتحال ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر بار ختم ہو چکے ہیں، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، ان کے جانور، ان کی جمع پونجی تباہ ہو چکی ہے۔ سیلاب نے نہ مساجد چھوڑی ہیں، نہ قبرستان چھوڑے ہیں، اور اب جو صورتحال ہے کہ پنجاب، مشرقی پنجاب کے تقریباً تمام شہروں کو سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور جنوبی پنجاب میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں بہاولپور کو بھی خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح ڈیم جو چھوٹے موٹے تھے ان میں بھی صورتحال بہتر نہیں ہے، اور جو برج ہیں ان کے بھی ٹوٹنے کی خبریں مل رہی ہیں، اور جو اس وقت صورتحال ہے کہ زندگی بھر کی کمائی لوگوں کی تباہ ہو گئی ہے، اور کسان پہلے ہی بدحال ہے، کسان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں یہ کھربوں اربوں ڈالر کا لاس ہو چکا ہے۔ اس کی ذمہ داری کس کے سر جاتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میرے وطن کو کسی نے دن کو لوٹا، کسی نے رات کو، تو اب یہ اتنی بڑے پیمانے پر پاکستان میں لاس ہو گیا ہے۔ دوسرا، ہندوستان ابھی بھی پانی چھوڑ رہا ہے کیونکہ وہ تو مخالف ہے، اس نے تو جارحیت کرنی ہے۔ اس بارے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے تھے کالا باغ ڈیم کے ساتھ۔ کالا باغ ڈیم کی بھی مخالفت جن لوگوں نے کی وہ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس سن میں کس نے مخالفت کی۔ تو اب سیلاب جو ہے وہ پنجاب سے تباہی مچاتا ہوا سندھ کی جانب، اور سندھ سے بھی خبریں مل رہی ہیں کہ مختلف بستیوں کو ڈبو رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ کالا باغ ڈیم معاف کیجیے گا
काला बाग डैम के बारे में बात कर रहा था कि काला बाग डैम की मुखालफत किस किस सन में हुई और किस किस ने की। आपको बताता चलूं कि सबसे पहले 1988 खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने पहली करारदाद की, डैम बनने की जो करारदाद थी उसकी मुखालफत की। 1998 दोबारा मुखालफत में करारदाद पास हुई। 2003 में मुतफक्का करारदाद के जरिए काला बाग डैम को मुस्तरद किया गया। 2006 एक और करारदाद मंजूर हुई। 2008 में इसे ANP की हुकूमत के दौरान भी असम्बली ने मुखालफत की, यानी मजमूई तौर पर 5 बार यह करारदाद मंजूर हुई और मुस्तरद हुई। सिंध असम्बली में 1988 में पहली करारदाद के जरिए मुखालफत, 1994 में मुखालफत में दूसरी करारदाद, 2003 और तीसरी करारदाद, 2006 सख्त मुखालफत पर मबनी चौथी करारदाद और 2008 पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत के दौरान 5वीं करारदाद पास हुई। मजमूई तौर पर सिंध असम्बली से ने भी 5 बार मुखालफत की। बलूचिस्तान असम्बली से सबसे पहले मुखालफत जो करारदाद की हुई 1998, 2003, 2006, 2008, यानी टोटल बलूचिस्तान असम्बली से 4 बार काला बाग डैम की करारदाद की मुखालफत हुई। तो अब जहां हमें काला बाग डैम अशद जरूरत था और उसके साथ छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए थे, हमने क्या किया? हमने बहर जायदादें बनाई, माल बनाया, लूटा इस वतन अजीज को, जिसका अंजाम अब गरीब अवाम भुगत रहे हैं, जिसका अंजाम उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाय हो रही है। कौन उनकी इमदाद करेगा? कौन इतनी बड़े पैमाने पर जाकर किसानों को सपोर्ट करेगा? कौन गरीब को भैंस खरीद कर देगा जिनकी 5-5, 6-6, 7-7 लाख की एक भैंस है, वो सारी पानी बहा के ले चुका है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब आगे आपको बताता चलूं कि हुकूमत के और उन इदारों के करीब समझे जाने वाले जो टाउट हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या तजवीज़ें, क्या भौंडी तजवीज़ें और क्या चवल मार रहे हैं। एक साहब ने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि अब जो है उसे तजवीज़ दिया गवर्नमेंट को कि वोट कास्ट करने वाले लोगों की एज जो है वो 18 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। तो कितनी ये भौंडी चवली है। क्यों? इस वजह से कि ये नौजवान है जो वो इमरान खान के सपोर्टर हैं, उनका वोट जो है इस तरीके से कम हो जाएगा। इनको ये समझ नहीं है कि हर एज से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी इमरान खान को दिल में बसा बैठा है। लोग इमरान खान से बेहद मोहब्बत करते हैं, भले ये एज जितनी लिमिट रख दे, आइन में तो ये कर नहीं सकते। ये इलेक्शन कमीशन से ही छेड़छाड़ करके यानी वहां से पास कर सकते हैं। जितनी एज की लिमिट रख दे ये फिर भी नाकाम हो गए, क्योंकि सारे बयानिए पिट चुके हैं इनके। जो बयानिया इनका बना वही तबाह। और दूसरे टाउट क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कास्ट यानी वोट कास्ट करने वाले लोगों को तालीमी याफ्ता होना चाहिए। यानी जो अनपढ़ लोग हैं, आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में लोग देहातों में हैं जो नहीं पढ़े लिखे, तो फिर ये तजवीज़ के पढ़े लिखे नौजवान, इनको ये समझ नहीं आ रही कि पढ़ा लिखा सारा तबका जो है जिस भी शोबे से ताल्लुक रखता है, भले पुलिस से है, कांस्टेबल से है, भले डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, टीचर है, प्रोफेसर है, कुछ भी है, वो सारे इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये भौंडी तजावीज़ जो है ये लोग फिर भी ढिठाई के साथ पेश कर रहे हैं। इनकी ये हालात है, इनकी ये चवल है जिससे दुनिया पहले ही हंसती है हमारे ऊपर, हमारे निज़ाम अदल पर भी हंसती है, और अब इनकी भौंडी तजावीज़ों से भी कितनी घिन आ रही है आप अंदाजा करें। और दूसरी खबर आपको बताता चलूं, तीसरी खबर कि रावी पर जो अलीम खान के सोसाइटीज़ हैं उनको इमरान खान ने एनओसी जारी नहीं की थी, पीडीएम ने आकर एनओसी जारी की। वो बड़ी ज़मीन हथिया कर वहां पर सोसाइटी बनाना चाहते थे, तो वो अपने मिशन में कामयाब हुए और इमरान खान के मुखालिफ बन गए। इस बारे में इमरान खान ने रावी दरिया पर खड़े होकर
क्या कहा था, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ کہ جو راوی کا دریا ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیوریج کا نالا. تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیوریج جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے اور سارا نیچے تک دریاؤں کے اندر پولوشن کرتا ہے. پھر اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسے ہی لاہور یہاں پہنچ رہا ہے. آخر میں بتاتا چلوں کہ علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو اے ٹی سی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بڑی تعداد میں ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہاں ایک زبردست سا ماحول ہے. جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک وہ عدالت میں شیر شاہ موجود ہے. اس حوالے سے نیکسٹ ویلاگ میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی شیر شاہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ دعائی کی جا سکتی ہے کہ مزید ریمانڈ نہ ملے اس کا.